الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی آداب میں آج ہم مجالس کے آداب جانیں گے۔ مجالس یہ مجلس کی جمع ہے، اور مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو۔ ایک مسلمان کی جو بیٹھک ہوتی ہے وہ یا تو دین کی نسبت سے ہوگی یا دنیاوی کسی مفاد کے لیے وہ بیٹھک ہوگی۔ یہ جو مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا ایک مسلمان کو خیال رکھنا چاہیے۔ کیا ہے مجالس کے آداب؟ تو مجلس کے لیے سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مناسب جگہ کا مجلس کے لیے انتخاب کیا جائے۔ ہر جگہ پر مجلس منعقد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ راستوں میں، بازاروں میں، شور ہنگامہ کی جگہ پر مجلس منعقد کرنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایاکم والجلوس علی الطرقات، راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے لیے تو مجبوری ہے، ہم تو بیٹھتے ہی ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا فَإِنْ أَبَيْتُمْ إِلَّا الْجُلُوسَ فَأْتُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، کہ اگر تم بیٹھنا مجبوری سمجھتے ہو تو راستوں کا ان کا حق دو۔ پوچھا گیا کہ راستے کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا نظر نیچی رکھنا، تکلیف دور کرنا، سلام کا جواب دینا، اور بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ تو یہ راستوں کے آداب ہیں۔ برکیف مجلس کا یہ پہلا ادب ہے کہ مجلس اس جگہ پر منعقد کی جائے جو شور ہنگامہ اور لوگوں کو تکلیف پہنچانے کی جگہ سے خالی ہو۔ دوسرے نمبر پر مجلس میں اگر کوئی آدمی آتا ہے تو اسے سلام کر کے بیٹھنا چاہیے، اور مجلس جب منعقد ہونے کے بعد اختتام پذیر ہو، مجلس جب ختم ہو، تب بھی سلام کر کے علیحدہ ہونا چاہیے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی مجلس میں پہنچے تو اس کو چاہیے کہ وہ سلام کرے، اور جب مجلس سے جائے تب بھی سلام کرے۔ فَلَيْسَتِ الْأُولَى بِأَحَقَّ مِنَ الْآخِرَةِ، کیونکہ پہلی بار سلام کہنا پچھلی بار سلام کرنے سے زیادہ تاکید کی بات نہیں۔ یعنی جیسے اہمیت پہلی مرتبہ آتے وقت سلام کرنے کی ہے، ویسی ہی اہمیت مجلس سے جاتے وقت سلام کرنے کی بھی ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ مجلس میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، خواہ مخواہ لوگوں کے کندھے پھلانگ کر آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کنا اذا اتینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلسنا حیث ننتہی، کہ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو جہاں جگہ ختم ہوتی نا، وہاں پہ ہم بیٹھ جایا کرتے تھے۔ خواہ مخواہ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے بڑھنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھ جانی چاہیے۔ دو آدمیوں کے بیچ بیٹھنا بھی اگر چاہتے ہیں، جیسے دو آدمی آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں آدمیوں کے بیچ میں آپ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو ان سے اجازت لے لیں، دونوں سے اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ اجازت دے دیتے ہیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یجلس بین رجلین الا باذنہما، کہ دو آدمیوں کے بیچ کوئی نہ بیٹھے مگر ان دونوں کی اجازت لے کر، ان دونوں سے اجازت لیں تو بیٹھ سکتے ہیں۔ مجلس میں کسی کو اٹھا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو پاور رکھنے والے ہوتے ہیں، عہدہ کے مالک ہوتے ہیں، لوگ ان کے لیے جگہ خالی کرنا چاہتے ہیں، یا کتنے لوگ تو اٹھا کر کے بیٹھنا چاہتے ہیں، غلط ہے۔ نہیں، چاہے کوئی بھی آئے، اس کو جہاں جگہ ملے گی وہیں بیٹھے گا، اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑی جائے گی۔ اسی لیے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے لیے اگر کوئی آدمی جگہ چھوڑتا تھا، اٹھ کر کے بیٹھانا چاہتا تھا، تو اس جگہ پر نہیں بیٹھتے تھے۔ تو جہاں جگہ ملے وہاں پہ بیٹھنا چاہیے،
اور دوسروں کو اٹھا کر کے بیٹھنا یہ مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ مجلس کو کشادہ کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی جگہ مل سکے۔ اتنا تنگ کر دینا کہ دوسروں کو جگہ نہ مل سکے یہ بھی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ مجلس کو کشادہ کرنا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ بھی آرام سے بیٹھ کر کے باتیں سن سکیں اور مجلس میں شریک ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المجادلہ آیت نمبر 11 میں بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، کہ اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی اختیار کرو تو تمہیں چاہیے کہ مجلس میں کشادہ بن جاؤ، کشادگی اختیار کرو، جگہ کشادہ کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرمائے گا۔ تو مجلس میں کشادگی اختیار کرنی چاہیے۔ جو آدمی کسی ضرورت کے تحت مجلس سے اٹھ کر کے گیا پھر وہ آتا ہے تو اس جگہ کا وہ زیادہ حقدار ہے جس جگہ کو وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب اگر دوسرا آدمی اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی جگہ محفوظ رہنی چاہیے۔ ہاں اگر دوسرا کوئی آدمی بیٹھ گیا ہے تو اس کو بھی اٹھا کر کے بیٹھانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مجلس کسی کی خریدی ہوئی نہیں ہے۔ لیکن اصولی بات یہی ہے کہ ایک آدمی اگر اٹھ کر کے گیا ہے تو اس جگہ کا وہ زیادہ حق رکھتا ہے۔ مجلس میں جب گفتگو چل رہی ہو تو مجلس کا ادب یہ بھی ہے کہ گفتگو نہ کاٹی جائے۔ جب سب لوگوں کی گفتگو مکمل ہو جائے تب گفتگو کی جائے، کیونکہ گفتگو کاٹنا اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ اور مجلس میں جب بات چل رہی ہو تو بات کو غور سے سننا چاہیے اور اس انداز میں سننا چاہیے کہ بات کرنے والے کو احساس ہو کہ فلاں بندہ ہماری بات پہ دھیان دے رہا ہے۔ تو مجلس کی بات بھی غور سے سننی چاہیے۔ سایہ اور سورج کی روشنی میں بھی بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر جب کہ گرمی کے ٹھنڈی کے دن چل رہے ہوتے ہیں تو لوگ گرمی میں بیٹھنا چاہتے ہیں، تو دھوپ میں بیٹھنا اچھی بات ہے، لیکن سایہ اور دھوپ دونوں کے بیچ میں بیٹھنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اور یہ صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یقعد بین الظل والشمس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج اور سایہ دونوں کے بیچ بیٹھنے سے منع کیا، اور صحت کے اعتبار سے بھی یہ چیز نقصان دہ ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکٹروں کے ڈاکٹر تھے، طبیبوں کے طبیب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نسخہ بیان کیا ہے کہ سایہ اور دھوپ دونوں کے بیچ نہ بیٹھا جائے۔ اگر مجلس میں 3 آدمی ہوں تو آپس میں گفتگو نہ کی جائے، 2 آدمی آپس میں گفتگو نہ کریں ایک آدمی کو تنہا چھوڑ کر کے، کیونکہ ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو احساس ہوگا کہ ہو سکتا ہے میرے بارے میں ہی گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہاں اگر بہت سارے لوگ ہیں اور 2 آدمی آپس میں بات کر رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن 3 آدمی ہوں اور 2 آدمی آپس میں بات کرنے لگیں تو تیسرے آدمی کو خراب لگے گا، اور اسلام نفسیات کا خیال رکھتا ہے، لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ مجلس کے اسرار کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، یعنی مجلس میں اگر کوئی راز کی بات ہوئی ہے تو اس راز کی بات کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا المجالس بالامانہ، کہ مجلس کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ امانت ہوتی ہیں، اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے، جو راز ہے راز کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اگر واقعی راز کی بات ہے تو ابھی ہم جو بات سن رہے ہیں یہ راز کی بات ہے، یہ دین کی بات ہے، اور اس بات کو بیان کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، میری طرف سے ایک آیت بھی تم جانتے ہو تو اسے دوسروں تک پہنچاؤ۔ جب ہم باتیں سیکھتے ہیں تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے دوسروں تک پہنچانا۔ اسی طریقے سے آخری ادب یہ ہے مجلس کا کہ مجلس جب برخاست ہو تو مجلس سے اٹھنے کی دعا پڑھ لیں۔ کیا ہے مجلس سے اٹھنے کی دعا؟ کفارۃ المجلس اس کو کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کفارۃ المجلس۔ کیا ہے دعا؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تو چلیے مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔